ایک باغبان، ایک نگہبان، ایک زمین کو تراشنے والا، وہ جو باغبان ہے، اور وہ کیا کر سکتا تھا جو اس نے اس کے لیے کیا، اور پھر اس کی یہ امید ہے، اس کی یہ جستجو ہے، اس کی یہ ہوپ ہے کہ مجھے اس میں سے کیا ملے گا؟ اچھے انگور ملیں گے، اچھا پھل حاصل ہوگا۔ آج شام بائبل مقدس میں سے ہم جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے جنگلی انگور۔ آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، کیا مضمون ہے؟ جنگلی انگور۔ یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت کو بڑے غور سے سماعت فرمائیے۔ اور بائبل مقدس میں جو لکھا ہے، اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا۔ میرے محبوب کا پاکستان ایک زخریز پہاڑ پر تھا، اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکہ اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا اور ایک پہلو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگے، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے۔ اب یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا۔ میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا، اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا، اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا، وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ لہرایا جائے گا۔ اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے، اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر بھی نہ برسائیں۔ سو رب الفاظ کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور آئے بنی یہودا کا خوشنما، اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی، وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا آج شام ہمارے لیے باعث سے برکت ٹھہرے۔ سب بولیں آمین۔ آپ میں سے کتنوں کے پاس بائبل مقدس موجود ہے؟ کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بائبل کی یہ حالت کیوں ہے؟ کیونکہ پچھلے 12 سالوں سے میرے ساتھ سفر کرتی ہے۔ میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں یا کسی بھی عبادت کا حصہ رہا ہوں تو یہ بائبل جو ہے یہ میرے ساتھ رہی ہے، اور اس لیے اس کی یہ حالت ہے۔ آپ کے پاس بڑی اچھی بائبل ہو اور اس کا کوئی صفحہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ صفحے کے ساتھ صفحہ جڑا ہو، وہ اس کا کور بہت اچھا ہو، یہ کوئی آپ کی داد رسی نہیں ہے۔ آپ کو ہم داد نہیں دیں گے، نہ خدا آپ کو داد دے گا، بلکہ جب آپ اسے پڑھیں گے، آپ اپنے ساتھ لے کر اسے اس طرح کی مقدس محفل کے اندر آئیں گے تو تب اس کا فائدہ ہے۔ اکثر اوقات آپ دیکھتے ہو کہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بائبل پڑھیں، کیونکہ میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں، میں اس کو استعمال میں لاتا ہوں، اس لیے اس کی یہ حالت ہے۔ اس کے اندر آپ کو مارک کی بھی کئی چیزیں ملیں گی۔ یہ میری اسٹڈی بائبل ہے، اور جب کبھی یہ مجھے نظر نہ آئے یا موقع پر موجود نہ ہو تو میں اسے ڈھونڈتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس ہو، کیونکہ اس کے اندر میری اسٹڈی ہے، اس کے اندر سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا۔
جو پیسج جو حوالہ آج آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے وہ یسایا نبی کے صحیفہ میں سے ہے. یسایا نبی جو عہد عتیق کا ایک بہت بڑا نبی ہے، اتنا بڑا نبی جس نے اسرائیل کی اسیری، اسرائیل کی پستی، اسرائیل کی ویرانی اور یسوع مسیح کی بابت بھی لکھا ہے. اب یہاں پر جب وہ پاکستان کا ذکر کرتا ہے تو آپ میں سے کئی لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے. وہ لوگ جو دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. برائے مہربانی بچوں کو ذرا تھوڑا سا آپ سمجھائیں. بائبل مقدس جو ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے کلام کو سب ناموں سے زیادہ دی ہے. تو اگر آپ کلام کی عزت کریں گے، تعظیم کریں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا. سو پاکستان کا جو مطلب ہے وہ ہے کسی باغ کو لگانا اور اس میں اچھی سے اچھی ٹاپوں کو لگانا، کسی قسم کے پھل کو اس کے اندر لگانا. جہاں پر یسایا نبی جب بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں اپنے محبوب کے لیے، اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا. سو یہاں پر جب ہم پاکستان کی بابت دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اب تو ایک ماڈرن دور ہے اور ہمارے آنے والی جو اولاد ہے یا موجودہ جو اولاد ہے ان میں سے کئی بچوں کو یہ اس بات کا نہیں پتا کہ باغ کیسے لگائے جاتے ہیں، ان کو کیسے تراشا جاتا ہے، ان کے اندر کیسے کوہلوں کو تراشا جاتا ہے، ان کے اندر کیسے تاکوں کو لگایا جاتا ہے، اور پھر کس قدر محنت جو ہے وہ ایک باغبان کو اس کے لیے کرنی پڑتی ہے. کئی بار باغبان جو ہے وہ دن رات اس کے لیے محنت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کے اندر بیج لگایا ہے اور اب وہ اس کا منتظر ہے کہ وہ ایک بیج جو ہے وہ درخت کی مالک بنے. پھر وہ اس بات کا منتظر ہے کہ جب وہ درخت بنے تو وہ ہرا بھرا ہو. پھر پاکستان کا لگانے والا اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ اس پہ پھل لگے اور وہ یہ ساری محنت اس کے لیے کرتا ہے کہ سال بعد مجھے کیا ہوگا، اس سے اچھا پھل ملے گا. ایک باغبان، ایک نگہبان، ایک زمین کو تراشنے والا، وہ جو باغبان ہے، اور وہ کیا کر سکتا تھا جو اس نے اس کے لیے کیا کیا. اور پھر اس کی یہ امید ہے، اس کی یہ جستجو ہے، اس کی یہ ہوپ ہے کہ مجھے اس میں سے کیا ملے گا، اچھے انگور ملیں گے، اچھا پھل حاصل ہوگا. یہ مثال ہے، یہ پاکستان ایک مثال ہے، ایک تمثیل ہے جس کو ہم آگے جا کر نئے عہد نامہ کے اندر بھی دیکھ سکیں گے جو یسوع مسیح نے کہی ہے. اسی لیے یشعیاہ نے جب بات کی تو اس نے کوٹ کیا اسرائیل کو، پھر وہ بات کرے گا یسوع مسیح کی بابت. یہاں پر جب یشعیاہ نے بات کی تو اس نے بات کی کہ اس نے اسرائیل کے اندر کاہنوں کو مقرر کیا تاکہ وہ ان کو تعلیم دے، اچھے سے اچھا بیج ان کے اندر بوئے. بیج خدا کا کلام ہے، بیج خدا کے کلام کی باتیں ہیں، اس کے قوانین ہیں، اس کے احکام ہیں. سو خدا باپ نے کیا کیا کہ اسرائیل کے گھرانے کو لیا اور ان میں اچھی سے اچھی تاکیں لگائی، یعنی کہ کاہنوں کو مقرر کیا، پاسبانوں کو مقرر کیا تاکہ ان کی کانٹ چھانٹ کریں، ان کو ذرا خیر ضمیر بنائے. اور ایسا کیا بھی کیا. خدا نے انہیں حکام دیے، انہیں قوانین دیے، انہیں قائد و ضوابط دیے کہ تم نے ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. لیکن آخر کا کیا ہوا کہ قوم سرکش ہو گئی، قوم پھر گئی. جب خدا باپ کو یہ امید تھی کہ اس میں اچھی تاکیں لگے، اس میں اچھا انگور ملے، تو قوم سرکش ہو گئی، وہ بدی کی طرف چلی گئی، وہ اور معبودوں کے پیچھے چلی گئی. جہاں پر وہ سوال پیش کرتا ہے، اور آج یہ سوال میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اس کی بابت ہم آگے جا کر دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ میں اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے بنی اسرائیل کے لیے نہ کیا.
میں نے جب مصر سے نکالا تو میں نے معجزات ان کو دکھائے، میں نے نشانات ان کے لیے دکھائے، میں نے بڑے عجائب دکھائے، اور انہیں غلامی کے گھر یعنی مصر میں سے نکالا، اور ایک سرخیز زمین کا وعدہ ان کے لیے کیا، ملک کنعان کے اندر پہنچانے کا وعدہ کیا، اور میں نے اچھا سے اچھے کیا کی، زمین ان کے لیے تلاش کی، میں نے سفر کے اندر ان کی رہنمائی کی، میں نے 40 سالوں کے اندر ان کے ساتھ ساتھ رہا، ان کو حکام دیے، ان کو قوانین دیے، ان کی محافظت کی، رات کو بادل کے ستون کے اوپر اور صبح کے ٹائم بادل کے اندر میں ان کے ساتھ ساتھ رہا، میں نے ان کو من دیا، میں نے ان کو اچھی سے اچھی جگہ دی رہنے کے لیے، اور وہ کیا کر سکتا تھا جو اس نے اسرائیل کے لیے نہ کیا؟ جب قوم سرکش ہوتی تو وہ ان کے لیے بھیڑ بکریوں کو تیار کرتا کہ ان کی قربانی چڑھاؤ، وہ انسانوں کے اوپر نہیں اپنی تلواروں کو چلاتا، وہ انسانوں کے لیے نہیں چھریوں کو چلاتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ بھیڑ بکریوں کو قربان کر دو، لیکن انسانوں کو جیتا رہنے دو۔ سو سوال اس نے یہ کیا کہ اور میں کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، لیکن اب وہ فرماتا ہے کہ میں اپنے پاکستان کے ساتھ کیا کروں گا، میں اس کی باڑ توڑ ڈالوں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جب قوم بابل کی اسیری کے اندر گئی تو خدا نے اپنی فصیل ان سے اٹھا لی، فصیل توڑ ڈالی۔ کیا خدا بابل کی اسیری سے اسرائیل کو آزاد نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن اس نے فصیل توڑ ڈالی۔ اب اسیری تو بہت دیکھی اسرائیل، لیکن دو ایسی اسیریاں ہیں جن میں قوم جو ہے طویل عرصہ کے لیے اسیر رہی ہے۔ اب اس نے وہ باڑ توڑ ڈالی جس میں قوم بابل کی اسیری کے اندر چلی گئی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ ہاتھا توڑ ڈالا اور پامال کر دیا، اور وہ لوگ ویران ہو گئے، تتر بتر ہو گئے۔ کوئی تو دنیا کے کسی کونے میں، کوئی دنیا کے کسی کونے میں موجود تھا، قوم جو ہے وہ بکھر گئی، ویران ہو گئی، اب کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سو وہ کہتا ہے کہ اب ان میں اونٹ کٹارے ہو گئے، میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ وہ ان پر بھی نہ برسائے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان کو میں بند کر دوں گا کہ اب ان کے لیے برکت نازل نہیں ہوگی، اب ان کے لیے اچھی چیز نہیں آئے گی، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ہر اچھی چیز آسمان سے آتی ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب ان پر بھی نہیں برسے گا۔ رب الفاظ کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ بنی یہودا کے بارے میں ہم بات کریں گے، آج اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم اس کو آگے دیکھ لیں، لیکن چند ایک باتوں پر ہم غور کر سکیں گے۔ بنی یہودا جو خدا کا خوشنما پودا ہے، اور اسی پودے میں سے آگے کو یسوع مسیح کی آمد ہے۔ سو اس نے کہا کہ اس نے وہ انصاف کا منتظر رہا کہ آیا میرے لوگ مجھ میں اور اپنے آپ میں انصاف کریں گے کہ میں نے تو ان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو وہ کر سکتا تھا اس نے مثال کے طور پر پیش کر دی کہ جیسے ایک باغبان اپنے باغ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، آج اسرائیل میں نے تیرے لیے بھی وہ سب کچھ کیا، لیکن تو نے سرکشی کی ہے۔ اب انصاف کا وقت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں انصاف کا انتظار کرتا رہا کہ جیسے میں نے تجھ سے محبت دکھائی، اسرائیل تجھے بھی چاہیے تھا کہ تم اس سے محبت دکھاتی، لیکن اسرائیل نے محبت نہیں دکھائی، اور ایک بڑی خون ریزی دیکھی گئی۔ قوم جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ جب وہ لوگ ملک بابل میں پہنچے تو جو لوگ مصر سے چلے تھے وہ ملک کنعان میں نہیں پہنچے، بلکہ وہ ساری کی ساری قوم رستہ کے اندر کیا ہوا کہ وہ مر گئی، وہ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ برگشتگی، کلام کی حق درمی، خدا کے خادموں کی نافرمانی کی بدولت کیا ہوا کہ کوئی ایسا شخص جو اسرائیل میں سے، مصر میں سے چلا، وہ ملک کنعان، ملک مودا میں نہیں پہنچ سکا۔
اور ایک بڑی خونریزی اس سے پہلے ہوئی۔ صرف وہ دو شخصیات جنہوں نے خدا کے کلام کی پیروی کی، یشوع اور کالب، وہ ملک کے کنار کے اندر پہنچے، وعدہ کی ہوئی سرزمین میں پہنچے۔ اور آگے کو وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ داد کا منتظر رہا پر اس نے فریاد ہی سنی۔ سادہ کن باتیں ہیں کہ جب اس نے یہ سب کچھ کر لیا اپنے پاکستان کے لیے، جو اسرائیل کا، اس نے ان کے لیے یہ سب کچھ کیا، آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ نہ کیا، تو وہ داد کا منتظر رہا کہ آیا میرے لوگ میری شکر گزاری کریں گے، مجھے داد پیش کی جائے گی، وہ میرے منتظر ہوں گے۔ لیکن اس نے کیا سنی؟ اس نے فریاد ہی سنی کہ ہمارے لیے تو نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تو یہ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن وہ مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اور کیا کرتا جو میں نے اپنے پاکستان کے لیے نہ کیا۔ اگلا حوالہ ہم پڑھیں گے اور اس کی تشریح و تفسیر پر ہم نیکسٹ ویک کے لیے جائیں گے۔ جب ہم اسی طرح عہد جدید میں آگے بڑھتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کی بدولت دیکھتے ہیں، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یسایہ نے یسوع مسیح کی بابت بھی پیشگوئی کی ہے، اور یہودا کے بارے میں جب وہ بات کرتا ہے تو یسوع مسیح یہودا کی اصل و نسل سے ہو کر ہمارے درمیان میں آیا، موجود رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال ہے۔ سو جب یسوع مسیح نے مثال دی، تمثیل دی، تو وہ یہاں پر متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 21واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، بڑے غور سے سماعت فرمائیں۔ اس نے کہا کہ ایک اور تمثیل سنو۔ ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کی طرف، اس کی چاروں طرف ہاتھا گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا، اور اس سے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا، اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں یہ کہنے لگے، آؤ اسے قتل کریں، یہ اس کی میراث پر قبضہ کر لیں، اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالے اور قتل کر دیا۔ جب وہ پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، ان بدکرداروں کی بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کا پھل دے۔ یسوع نے ان سے کہا کہ تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو ممالوں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوگا؟ یہ خدا کی طرف